جیسے دیکھیے نا، کچھ وائٹامنز ہوتے ہیں، کچھ پروٹینز ہوتے ہیں، مختلف قسمیں ہوتی ہیں نا جن کو آپ وائٹامن، کچھ آئرن ہوتے ہیں، کچھ کیلشیم کرتے ہیں، کچھ وٹامنز ہوتے ہیں، مختلف چیزیں، ساری چیزوں کو پورا کریں تو جا کے تمام ضروریات جسم کی پوری ہوتی ہیں۔ تو ایک توبہ اور استغفار ہے، اس کے بعد پھر توبہ اور استغفار کے ساتھ پھر ذکر، عبادت اور ریاضت ہے۔ ذکر، عبادت اور ریاضت ہے، اور ایک صبر اور شکر، صبر اور شکر و رضا ہے۔ اس صبر شکر میں قناعت بھی ہے، توکل بھی ہے۔ ایک چیز ہے، پھر نوٹ کر لیں، کیا وہ جو ساری ریکوائرڈ چیزیں ہیں، مطلوب ہیں، ان میں ایک توبہ اور استغفار ہے، اس سے آغاز ہوتا ہے، اس سے آغاز ہوتا ہے۔ پھر توبہ اور استغفار کے علاوہ پھر ایک صبر ہے، صبر، شکر، قناعت، یہ پھر اس کے نتائج ہیں، صبر و شکر ہے۔ پھر تیسری عبادت اور ریاضت ہے، ذکر، عبادت، ریاضت، اس میں نمازیں، اس میں اذکار، اس میں تلاوت، اس میں اللہ اللہ سب کچھ آ جاتا ہے، اور دین کے لیے محنتیں اور ساری ریاضت آ جاتی ہے۔ تو کتنی چیزیں میں نے بیان کی؟ 3۔ ایک کیٹیگری توبہ اور استغفار میں آ جاتی ہے، کچھ اعمال اس میں آ جاتے ہیں، کچھ اعمال اور کچھ احوال وہ صبر اور شکر کے باب میں آتے ہیں، اور پھر کچھ عبادت اور ریاضت کے باب میں آتے ہیں۔ توبہ اور استغفار، لوگ بھی 3 طرح کے ہوتے ہیں، جیسے میں نے 3 قسمیں بیان کی، اللہ کے ہاں لوگ بھی 3 طرح کے ہوتے ہیں، پڑھنا نہیں، کتنے؟ 3 طرح کے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، صالح بندے، نیکی اور تقوی کی اور عبادت گزاری کی راہ پر گامزن ہوتے ہیں، وہ 3 قسموں کے۔ کچھ لوگ زاہد ہوتے ہیں، کیا؟ کچھ لوگ عابد ہوتے ہیں، کچھ لوگ عارف ہوتے ہیں۔ کتنے؟ تو 3 قسمیں، زہد، عبادت اور معرفت۔ زہد والے زاہد کہلاتے ہیں، عبادت والے عابد کہلاتے ہیں، معرفت والے عارف کہلاتے ہیں۔ زہد کیا ہوتا ہے؟ یہ جو لذات جسمانی اور لذات نفسانی ہیں، جو منع کی گئی ہیں چیزیں، ان کو ترک کر دینے سے، ان لذات کو ترک کر دینے سے انسان میں زہد ہوتا ہے، انسان زاہد بنتا ہے۔ ان لذات کو ترک کرنے سے انسان زاہد بنتا ہے۔ جب وہ ترک کرتا ہے، وہ توبہ اور استغفار، وہ توبہ اور استغفار کے باب میں چیزیں جاتی ہیں۔ کچھ لذتیں انسان کا جسم چاہتا ہے، نفس چاہتا ہے، زبان چاہتی ہے، زندگی چاہتی ہے، کچھ عیش کی چیزیں ہیں، کچھ لذات ہیں، کچھ شہوات ہیں، یہ انسانی نفس طلب کرتا ہے، ان کا ترک انسان کو زاہد بناتا ہے، ان کو چھوڑنا۔ قربانی ہے یا نہیں؟ جی بولیے۔ یہ پہلی سیڑھی ہے، یہ پہلی، اور پھر اس کے درجے ہیں، میں آگے بہت دور درجوں تک نہیں جا رہا، بنیادی تصور سمجھا رہا ہوں۔ پھر درجے، پھر زاہدین کے بڑے بڑے رتبے ہیں، اور بڑے بڑے مدارج اور بڑی بڑی اقسام ہیں، بڑے بڑے زاہد ہوئے۔ میں چھوٹا سا تھا، اپنے دادا جی، میرے دادا جی حضرت میاں خدا بھائی صاحب، ان کا ساری زندگی ایک معمول دیکھتا تھا، تو جب بہت بچہ تھا تو تب سمجھ نہیں آئی، بس سوچتے تھے بھئی ایسا کیوں کرتے ہیں، کبھی سمجھ نہیں آئی۔ پھر بعد میں ایک وقت آ گیا جب سمجھ آ گئی، ان سے پوچھتے تھے، وہ ہنس پڑتے تھے، وہ جواب نہیں دیتے تھے، ہنس پڑتے تھے، پھر سمجھ آ گئی۔ میں نے ساری زندگی دیکھا کہ وہ کبھی بھی تازہ روٹی اور تازہ سالن نہیں کھاتے تھے۔ سالن جب پک جانا اس کو رکھ دینا، روٹی باسی ہو جانی، سخت ہو جانی، تو جب کھانے کا وقت آنا تو باسی روٹی کو پانی میں بھگو کے
بے ذائقہ کر دینا اور سالن میں پانی ڈال دینا، سالن میں پانی ڈال دینا، اس کا بھی ذائقہ ختم کر دینا، روٹی کا بھی ذائقہ ختم کر دینا، تب اس وقت کا کھانا کھانا۔ تو بچپن میں سوچتے تھے کہ اچھی بلی روٹی کو پہلے خشک کر دیا، باسی کر دیا، پھر پانی سے بھگو دیا، اور اچھا بلا پکا ہوا سالن تازہ اس کو باسی کر دیا، پھر اس میں پانی ڈال دیا اور بے ذائقہ کر کے کھا لیا، روٹی بھی سالن بھی۔ تو پوچھتے تھے، ہم میاں جی کہتے تھے ہمارے دادا جی، میاں جی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو وہ ہنس پڑتے تھے، کہتے تھے پنجابی میں جنگ کی زبان میں کملا ایک لفظ بولتے ہیں، کملا، آپ جلا کہتے ہیں نا، کیا جلا، تو جلا کو جنگ کی زبان میں کملا کہتے ہیں۔ تو بس میں پوچھنا نا بچپن میں، اب دادا میاں جی ایسا کیوں کرتے ہیں، ہنس پڑنا، تو فرمانا بیٹا کملا جو ہیں، کیا کملا جو ہیں، ہنس پڑنا ایسے۔ تو جواب نہیں دیتے، بتاتے نہیں تھے۔ پھر ایک وقت آیا، سمجھ آئی پہ یہ کیا، یہ ترک لذات، ترک لذات زہد ہے، اس سے انسان زاہد ہوتا ہے۔ اور پھر یہ تو ایک مثال دی نا میں نے، اس طرح پتہ نہیں کتنی لذتیں ہیں انسانی زندگی میں، پھر انسان کے نفس کی، پھر چاہتیں، لذتیں، پھر لذتیں چھوڑنے کے بعد پھر آدمی لذتیں جب ترک کر لیتا ہے پھر اوپر چلا جاتا ہے، پھر چاہتیں دیکھتا ہے، ان کو ترک کروں، وہ لذتوں سے خفیف اور لطیف چیز ہے، پھر ان کو ترک کرنا چاہتا ہے۔ اس طرح درجے ہے، لیکن بنیادی چیز ہے، کچھ چیزیں ہیں جو انسان کو الجھا دیتی ہیں اس مادی دنیا میں اور انسان کو حیوانیت کی طرف لے جاتی ہیں اور احسن تقویم سے گرا کر اسفل سافلین کی طرف لے جاتی ہیں۔ ان لذتوں کو، خواہشوں کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا، یہاں سے انسان زاہد بنتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ جب وہ زاہد ہو گیا تو وہ ان چیزوں سے جتنی تاریکی آنی تھی اور جتنا گرد و غبار آنا تھا اور جتنی میل کچیل آنی تھی اور سیاہی آنی تھی، وہ ساری چھوٹ گئی، وہ ساری چھوٹ گئی۔ اور پھر چونکہ ترک لذات خود ایک بہت بڑا مجاہدہ اور ریاضت تھا اور کیا اللہ کے لیے، نفس کی اصلاح کے لیے، اس سے پھر نور آنے لگ گیا، سیاہی کٹ گئی، دھل گئی اور نور آنے لگ گیا۔ تو اس زہد کے حال میں اگلا کچھ لوگ عابد ہوتے ہیں، پھر وہ جو عابد ہوتے ہیں وہ عبادات کے ساتھ ایسا شغف پیدا کرتے ہیں جس کی میں نے مثال دی کہ وہ اس طرح کی نماز ہوتی ہے کہ وہ اتنے ذوق کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہر وقت قلب ان کا دائمی ذکر میں رہتا ہے اور اللہ کی یاد کو بھولتا نہیں، عبادت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں اور طرح طرح کی عبادات کرتے ہیں۔ ابھی نماز، عبادات کو، نماز کا وقت، ابھی رمضان المبارک آنے والا ہے، بس آج سے 15 دن بعد وہ عروج کا، شباب کا، روحانیت کا موسم آنے والا ہے جس کو ہم ہر سال ضائع کر بیٹھتے ہیں، ہر سال ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ تو وہ روحانیت کا شباب، وہ موسم آ رہا ہے، تو اس میں نمازیں بھی ہوگی، تلاوت بھی ہوگا، ذکر بھی ہوگا، قیام لیل بھی ہوگا، تراویح بھی ہوگی، اور سحر اور افطار سارا نور ہوگا، سارا نور ہوگا۔ تو عبادات کرتے ہیں تو پھر عبادات سے نور حاصل کرتے ہیں۔ تو عابد لوگ عبادات سے نور حاصل کرتے ہیں، اور جو آدمی عابد ہو، عبادت کرے اور زہد نہ ہو، اس کو وہ جو ایکسٹرا تقویت ملنی تھی نا نور کی اور پختگی کی، وہ بیکنگ ختم ہو جاتی ہے، اس کی نہیں، بیٹری نہیں، بیکنگ، اس کی بیکنگ ختم ہو جاتی ہے۔ عبادت ایک بیٹری دیتی رہتی ہے، چارج کرتی ہے عبادت، عبادت خود ایک بیٹری ہوتی ہے روحانی، چارج کرتی ہے، مگر بیکنگ جو پشت پناہی مل رہی تھی، تقویت مل رہی تھی پیچھے سے، زہد سے، اس عبادت کا نور بڑھ رہا تھا، اس عبادت میں پختگی آ رہی تھی، استقامت آ رہی تھی، برکات بڑھ رہی تھی، وہ پیچھے سے بیکنگ نہیں رہتی۔ تو کچھ لوگ خالی عابد ہوتے ہیں، زاہد نہیں ہوتے، اور کچھ لوگ زاہد و عابد ہوتے ہیں، عبادت جب کرتے ہیں تو ان کے پیچھے ان کا زہد بھی ہوتا ہے۔
جب عبادت کرتے ہیں تو پیچھے، اب وہ سمجھ گئے نا کہ وہ ان کی نماز کیسے بن جاتی ہے، اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی. یہ پھر آگے بتاتا ہوں، تیسری چیز سمجھ لیں پھر سمجھ آ جاتی ہے کہ اذاں یا ایسے معاملات کیسے ہوتے ہیں. تو عبادت، جو عابد ہوتے ہیں اور زاہد بھی ہوتے ہیں، ان کو زہد اور عبادت دو نور ملتے ہیں، ان کی کیفیت اور ہو جاتی ہے. تیسری صورت معرفت کی، پھر انسان عارف بنتا ہے. اور عارف کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا تعلق مالائے اعلیٰ کے ساتھ، ان کی روح کا تعلق قائم ہو جاتا ہے، عالم قدس کے ساتھ ان کے قلب اور باطن اور روح کا تعلق اندر ہی اندر عالم جبروت کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے. عالم، بولیے، جبروت کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے. وہ قائم ہونا چاہیے تھا، چونکہ وہ تو ہے ہی طائر لاہوتی. علامہ نے کہا تھا نا، طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے پرواز میں آتی ہو پرواز میں کوتاہی. کتنا اونچا شعر ہے. اب آپ اس شعر کے معنی پر غور کریں، آپ کو سارے راز سمجھ آ جائیں گے. علامہ عارف تھے، علامہ اقبال عارف تھے. یہ غیر عارف یہ باتیں نہیں کہہ سکتے، غیر عارف یہ باتیں نہیں کہہ سکتے. تو وہ کیا انسان ہے؟ لاہوت کا پرندہ ہے، عالم لاہوت کا پرندہ ہے. اور پھر ایک پرواز کا بھی ذکر کیا ہے، تو پرواز تو اسی طرف جانی ہے. تو رزق کا ذکر کیا ہے کہ انسان کے کچھ رزق، کچھ اعمال، کچھ خیالات، اس کی سوچیں، تمنائیں، آرزویں ایسے رزق ہیں کہ جو اس کی پرواز کو نیچے لے آتے ہیں، جو اس کی پرواز کو نیچے لے آتے ہیں. تو اگر وہ زہد اور عبادت مل جائیں تو پرواز اونچی ہو جاتی ہے. اور جو عارف ہوتے ہیں ان کا تعلق اپنے وطن کے ساتھ، عالم جبروت کے ساتھ، پھر عالم لاہوت کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے. دل ان کا جبروتی ہو جاتا ہے، روح ان کی لاہوتی ہو جاتی ہے، اور ان کے عام پورا کا پورا جو باطن ہے وہ ملکوتی ہو جاتا ہے. تو اپنے قلب اور باطن میں عرش کسی کیفیات محسوس کرتے ہیں. کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قلب المؤمن عرش اللہ تعالی، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے. مومن کا دل اللہ کا عرش ہے. تو وہ کیفیات محسوس کرتے ہیں. جب مالا اعلیٰ سے اور عالم قدس اور عالم جبروت سے تعلق قائم ہو جاتا ہے تو وہ انوار نور وہاں سے لیتے ہیں. عابد نور عبادت سے لیتا ہے اور عارف نور عالم جبروت سے لیتا ہے. کتنا فرق آ گیا. زاہد نور لذات کے ترک کے عمل سے لیتا ہے، زاہد نور ترک لذات سے لیتا ہے. نیچے سے لیا نا، کیا؟ اس کے ترک کرنے سے. عابد نے نور عبادات سے لیا، اوپر سے لیا. کیا؟ عبادات اوپر سے لیا. اور عارف نور عالم جبروت و لاہوت سے لیتا ہے، بہت اوپر سے لیتا ہے. وہاں سے لیتا ہے جہاں سے نور آتا ہے، وہ سورس آف لائٹ تک پہنچتا ہے، وہ نور کے چشمے پہ چلا جاتا ہے. دل اس کا جڑ جاتا ہے عالم جبروت میں. تو قلب اس کا عارف جب ہوتا ہے تو عالم جبروت سے تعلق ہو جانے کے بعد پھر اس کو وہاں سے اسرار بھی ملتے ہیں، وہاں سے اس کو رموز ملتے ہیں. وہ پھر جو انوار و تجلیات الہیہ ملتی ہیں، وہاں سے خیرات ملتی ہے، وہ ساری برکات پیدا ہو جاتی ہیں. وہ ساری برکات پیدا ہو جاتی. جیسے جیسے کیفیت بڑھتی چلی جاتی ہے ویسے اس کی زبان میں، عمل میں، کام میں برکتیں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں. چونکہ پھر وہ ہوتا تو ناسوتی ہے، اس دنیا کا، مادی، بشری، خاکی ہوتا تو یہاں کا ہے، مگر اس کے اندر کی کیفیات ساری وہاں کی ہو جاتی ہے، کیفیات وہاں کی ہو جاتی ہے. تو یہ زہد، عبادت اور معرفت سے ہوتا ہے. تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ اس کو تقویت دینے کے لیے تو پہلے تو توبہ اور استغفار ہے. توبہ اور استغفار. اور توبہ اور استغفار
ایک بڑی عظیم شے ہے یہ، نہیں ہم تو سمجھتے ہیں کہ گناہ کیا تو تب توبہ ریلیونٹ ہے، استغفار گناہ کیا تو تب استغفار ریلیونٹ ہے، نہیں۔ اگر یہ بات ہوتی تو انبیاء علیہ السلام تو گناہ سے پاک اور معصوم ہوتے ہیں، وہ کیوں استغفار کرتے، وہ کیوں توبہ کرتے ہر وقت؟ آقا علیہ السلام دن میں 70 مرتبہ، اور آپ کے معمولات میں 100 مرتبہ روزانہ استغفار کرتے تھے، روزانہ 100 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم توبہ اور استغفار فرماتے، تو وہ تو معصوم ہوتے ہیں انبیاء۔ تو ہمارا جو تصور ہے کہ توبہ اور استغفار صرف گناہ سے ہے، نہیں، وہ تو ہے ہی، مگر توبہ اور استغفار تو بہت بڑی شے ہے۔ جو گناہ نہیں کرتے ان کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ان کی بھی، یہ تو پرواز ہے توبہ اور استغفار۔ اس کی میں ایک مثال دوں، سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اللہ پاک کے حضور دعا کی، رب اغفر لی وہب لی ملکا، کیا اللہ سے ملک طلب کیا، حکومت طلب کی۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے کیا طلب کیا؟ دعا مانگی کہ باری تعالیٰ مجھے ملک اور سلطنت عطا فرما۔ تو جب اللہ کا پیغمبر ملک اور سلطنت مانگتا ہے تو وہ دنیاوی مقاصد کے لیے یا بادشاہ یا صدر یا وزیر اعظم کے لالچ یا بادشاہ بننے کے لالچ میں نہیں مانگتا، مانگتا وہ بھی ہے، اللہ کے پیغمبر نے مانگی حبلی ملکا، مجھے ملک اور سلطنت عطا فرما۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے مانگی اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں کے اوپر فائز کر دے، بادشاہی دے دے، سلطنت کی۔ اللہ والے پیغمبر بھی مانگتے ہیں، اور ہمارے جیسے ناکارہ دنیا دار، دنیا پرست، گناہگار، طالب دنیا کے کتے بھی مانگتے ہیں۔ وہ جب دنیا کا سگان دنیا مانگتے ہیں تو وہ دنیا کو، یعنی مملکت کو دنیا کے لیے مانگتے ہیں، اور جب اللہ کے پیغمبر اور اس کے محبوب و مقرب حضور علیہ السلام نے مانگی وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، آقا علیہ السلام نے مانگا، تو جب اللہ کے پیغمبر اور محبوب و مقرب بندے مانگتے ہیں تو وہ اسے دنیا کے لیے نہیں مانگتے، آخرت کے لیے مانگتے ہیں، اللہ کے بندوں کے لیے مانگتے ہیں، اپنے لیے نہیں، اللہ کے بندوں کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، خیر اور بھلائی کے لیے مانگتے ہیں۔ اور جو دنیا دار مانگتے ہیں وہ شر کے لیے مانگتے ہیں۔ تو اب میں جو نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ، دعا تو مانگی کہ ملک و سلطنت عطا کر، اب دعا کیسے مانگی یہ توجہ طلب بات ہے۔ عرض کیا رب اغفر لی وہب لی ملکا، اے مولا تعالیٰ مجھے معاف فرما، پہلے توبہ کی، استغفار، مجھے معاف فرما اور ملک و سلطنت عطا فرما۔ یہ بات آپ سمجھیں؟ تو اب یہ کوئی گناہ کا تو کام ہی نہیں ہوا، تو رب اغفر لی کیا، معافی کس چیز کی، معافی کس چیز کی؟ تو یہ جو توبہ اور استغفار ہے یہ انسان کو کسی بڑی سے بڑی آزمائش اور بڑے سے بڑے کام اور بڑے سے بڑے عمل کے دوران، عبادت کے دوران اور ہر عمل کے دوران توبہ اور استغفار کا عمل اسے استقامت کی طرف کے ساتھ خیر کی طرف آگے لے کے بڑھتا چلا جاتا ہے، نیکی کی طرف، مقربیت کی طرف، اور اس کمال کی طرف جو اس کا مقصود ہے اللہ کی ذات، اس کی طرف بڑھاتا چلا جاتا ہے، خوش کرتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وقت آیا تو اللہ پاک نے فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی۔ مکہ کی سلطنت جب دینے کا فیصلہ ہوا کہ پورے عرب ملک، مکہ کی سلطنت اور پورے عرب ملک کی سلطنت عطا ہو جائے گی، تو جب اس کی خوشخبری سنائی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اس کی خوشخبری، سلطنت کی اور بڑی عظیم فتح کی، ملک کے فتح ہونے کی خوشخبری کے ساتھ فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آپ کے ذنب
زم عرف عام میں تو جب آپ ترجمہ کرتے ہیں تو گناہ کرتے ہیں، تو آقا علیہ السلام کے لیے تو نہیں ہے، مگر لفظ زم جس کا معنی گناہ ہوتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آپ کے اگلے بھی اور پچھلے بھی ذنب معاف فرما دے۔ اب یہاں ایک بات نقطہ سمجھا دوں، میں نے کیوں کہا کہ یہ جب حضور علیہ السلام کے لیے ذکر ہوا ذنب تو اس سے مراد گناہ نہیں، اس سے مراد گناہ، اس کی ایک چھوٹی سی بات ہی سمجھا دوں، ایک ہی آسان نقطہ اسی آیت کے اندر ہے۔ لوگوں نے تو بحث کی نا ذنب کے معنی پر، ایک علمی بحث ہے، ہم نے بھی کی، میں نے بھی بڑی اس کے اوپر کافی خطابات ہوئے پہلے 80s کے زمانے میں، مگر اس کے اندر ایک نقطہ ہے، اور وہ ایک نیا نقطہ ہے، وہ ایک ذنب سے مراد گناہ کیوں نہیں لے رہے؟ بڑی سادہ بات سمجھا دوں، گناہ کسے کہتے ہیں؟ جو ہوا ہو اسے کہتے ہیں یا جو نہ ہوا ہو اسے کہتے ہیں؟ جو ہوا ہی نہ ہو اسے گناہ کہتے ہیں؟ بولیے۔ حتیٰ کہ گناہ کی تعریف میں تو یہ ہے کہ نیکی اور گناہ میں فرق یہ ہے کہ اگر آپ نے نیکی کی نیت کر لی اور نیکی کر نہ سکے تو اس کا بھی ثواب مل جائے گا، اور گناہ کی نیت اور ارادہ کر لیا مگر نہ کیا، چھوڑ دیا، تو اس کا بھی گناہ نہیں۔ تو گناہ تو اس کا ارادہ اور خیال کرنے تک بھی وہ گناہ نہیں ہوتا، تو جو نہ ہوا ہو وہ گناہ نہیں، گناہ تو ہے ہی وہی جو، بولیے، ہوا ہو۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اب آیت کریمہ کو دیکھیے، اگر ذنب سے مراد گناہ ہوتا تو آیت کے الفاظ ہیں لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، جو پہلے جو کچھ ہو چکے وہ بھی معاف کر دے اور جو بعد میں ہونے ہیں، جو عمل ابھی وَمَا تَأَخَّرَ ہوئے ہی نہیں وہ بھی معاف کر دے، تو جو ہوئے ہی نہیں وہ گناہ کیسے ہو گئے؟ جو پہلے ہو گئے وہ بھی معاف کر دے اور جو بعد میں وہ بھی معاف کر دے، تو جو ابھی ہوئے ہی نہیں وہ گناہ بن کیسے گئے؟ تو پتہ یہ چلا کہ نہ ذنب سے مراد پہلوں کے لیے گناہ ہے نہ پچھلوں کے لیے گناہ ہے، یہاں کوئی اور چیز مراد ہے، اور وہ ابدیت ہے۔ کیا؟ تو جو بندہ ہے، بندے کی ابدیت ہے اور اللہ کی سبوحیت ہے۔ اللہ کی شان کیا ہے؟ سبوحیت۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ ہر نقص سے پاک ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ جو اپنے آپ کو دیکھے یا اپنے آپ کو بیان کرے تو کہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو ہر نقص سے پاک ہے۔ تو جو ذات اپنے آپ کو ہر نقص سے پاک دیکھے اور ہر نقص سے پاک کہے اور جو ہر نقص سے پاک ہو وہ اللہ ہے، سبوحیت ہے۔ اور عبد کون ہے؟ بندہ۔ بندہ کی شان یہ ہے کہ اپنے آپ کو دیکھے تو ہر نقص اپنے آپ میں دیکھے، جسے ہر نقص اپنے اندر نظر آئے وہ بندہ ہے، جسے ہر نقص اپنے اندر نظر آئے وہ بندہ ہے، جسے ہر گناہ اپنے اندر نظر آئے وہ بندہ ہے، جسے ہر کمزوری اپنے اندر نظر آئے وہ بندہ ہے، جسے ہر خطا اپنے اندر نظر آئے وہ بندہ ہے، اور جسے اپنی خطا نظر نہیں آئی وہ بندہ ہی نہیں، جسے اپنے اندر گناہ نظر نہیں آیا وہ بندہ نہیں ہے، جسے اپنی کمزوری نظر نہیں آئی وہ بندہ نہیں ہے، چونکہ جسے کمزوری نظر نہ آئے وہ تو خدا ہے، کیونکہ اس کی کمزوری ہے ہی نہیں۔ کمزوری سے پاک ہو تو خدا، اور کمزوری خطا نظر آئے تو بندہ۔ اب آپ سمجھ گئے نا کہ وہ اپنے آپ کو دیکھے تو گناہگار سمجھے، وہ جو کیفیت ہے اس کو بندگی کہتے ہیں، عبد، اس کو کہتے ہیں عبد، یعنی عبدیت۔ تو فرمایا میرے محبوب انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کے لیے وہ عظیم روحانی فتوحات کے دروازے کھول دیے، وہ عظیم روحانی فتوحات کے دروازے کھول دیے کہ جو جو چیز آپ اپنے اندر ملاحظہ فرماتے ہیں اور اپنی شان کے لائق اسے کمزوری سمجھتے ہیں،
جو چیز اپنی بندگی کی شان، آپ کے اپنے عمل کو جو گناہ سمجھتی ہے، اپنے مقام علو اور اپنے مقام بلند کے اعتبار سے اور بندہ ہونے کے اعتبار سے سمجھتے ہیں، میرے محبوب ہم نے آپ کے فتوحات کے وہ دروازے کھول دیے کہ وہ ساری چیزیں مٹا کے اسے اپنے ساتھ اس طرح جوڑ دیا، اپنے ساتھ جوڑ دیا، متعلق کر دیا، اور اتنا پاک اور اتنا بلند کرتے چلے گئے کہ آپ جب پیچھے اپنے مقام کو دیکھتے تو اپنے پچھلے مقام کو آگے منصب کے اعتبار سے گناہ سمجھتے، پھر آگے ہو کے دیکھتے تو اپنے منصب کے اعتبار سے گناہ سمجھتے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ابدیت تھی، اس کی طرف اشارہ کیا، اور وہ جو ابدیت تھی، فرمایا محبوب ہم نے ابدیت کی وجہ سے یہ جو خیال تھا، ہم نے اس کی جو حقیقت ہے ابدیت کی، اس سے بھی آپ کو پاک کر دیا، کیونکہ اس سے ایک بوجھ آتا تھا، اس سے ایک بوجھ آتا تھا، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، وہ بوجھ بھی دور فرما دیا، وہ بوجھ بھی دور فرما دیا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابدیت میں، آپ کی ابدیت میں سبوحیت کا عکس پیدا فرما دیا، آپ کی ابدیت میں وہ سبوحیت، معصومیت کا عکس پیدا فرما دیا، پاکیزگی کا عکس پیدا فرما دیا، آپ کو عکس عطا کر دیا سبحان نے اپنی شان کا، آپ کی ابدیت کو مولا نے، سبحان نے اپنی شان کا عکس بنا دیا ابدیت کو، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ تو مقصد یہ ہے کہ پیغمبر کے لیے بھی اللہ پاک نے توبہ اور استغفار رکھا، اور آقا اس کے لیے کرتے استغفار کرتے، توبہ کرتے، جس سے آپ کے درجات بلند، ابدیت بلند ہوتی چلی جاتی ہے۔ اب اس سے مراد لیغفرہ سے مراد آپ کی ابدیت کو ہر لمحہ بلند کرتے چلے گئے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ ہر لمحہ آپ جو ہی سوچتے ہیں آپ کی ابدیت بلند ہو جاتی، اس سے نکل جاتی، پھر اگلی سوچتے ہیں آپ تو ابدیت بلند ہوتی ہے، اس مقام سے نکل جاتی ہے، اس طرح تسلسل کے ساتھ آپ کو بلندی ملتی چلی جاتی ہے۔ تو پیغمبر کو تو اس کی شان کے لائق ملتی ہے، عام انسانوں کو توبہ اور استغفار سے بلندی ان کی شان اور حال کے مطابق ملتی ہے۔ جب وہ بلندی ملتی ہے، توبہ اور استغفار کا نور پھر اس کی عبادت کو اللہ کی معراج بنا دیتا ہے، عبادت کو، تو وہ دو نفل جو پڑے ہوئے وہ معراج بن جاتے ہیں۔ تو جب یہ کیفیتیں ملتی ہیں تو پھر جیسے علامہ نے کہا، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی، نماز اس کے، یہ فرق ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ نماز تو ہر کوئی پڑھتا ہے، نون میم الف زے نماز، مگر فرق ہے، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی، یہ اس مرد حق کی بات ہو رہی ہے، عاشق کی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ یہ توبہ اور استغفار ہے۔ اب اس توبہ اور استغفار میں دو فرق ہیں، ایک وہ ہے جو آدمی ساری عمر کرتا رہے اور سارا سال کرتا رہے اور سارے دن کرتا رہے اور سب راتوں میں کرتا رہے، تو اس کی برکات ہے، اس کی بھی بولیے برکات ہیں۔ تو ایک توبہ اور استغفار جو ہیں وہ ٹیبلٹس کی شکل میں ہے، جو ہم ہر وقت کرتے رہتے ہیں، یہ 5 mg کی ٹیبلٹ ہے، یہ 10 mg کی ٹیبلٹ ہے، یہ 20 mg کی ٹیبلٹ ہے، یہ 50 mg کی ٹیبلٹ ہے۔ ایک توبہ اور استغفار کی گولیاں ہیں، ایک مزید پاورفل توبہ استغفار، موسم بدلتا ہے وہ کیپسول ہو جاتا ہے، ایک اور توبہ استغفار اور موسم عروج پہ آتا ہے، قبولیت عروج پہ آتی ہے، انجیکشن بن جاتا ہے انٹرمسکولر، ایک انٹروینس بن جاتا ہے، فوراً اثر کرتا ہے، توبہ کا ٹیکہ، توبہ کا انجیکشن
استغفار کا انجیکشن فوراً اثر کرتا ہے. کیا؟ ایک ہے گولی آہستہ آہستہ فائدہ دیتی ہے، ایک انجیکشن فوراً اثر کرتا ہے. اور پھر ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں اس مریض کو اس وقت انجیکشن نہیں، چلو بھائی اس کو 1000 سی سی کی ڈرپ لگا دو. اکٹھی 1000 سی سی کی ڈرپ لگ جاتی ہے. یہ جو آج کی رات شب برات اور لیلۃ القدر، یہ توبہ اور استغفار کی ڈرپ ہے، ایک ہی رات میں ختم ہو جاتی ہے. 3 گھنٹے لگتے ہیں نا ڈرپ کو، 3 گھنٹے میں 1000 سی سی طاقت کا چلا جاتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے اگر اس میں دھیان اچھا ہو گیا ہو، کچھ بات سمجھ میں آ گئی ہو، کچھ اخلاص آ گیا ہو، کچھ زہد کی خواہش ہو گئی ہو، کچھ عبادت کا ذوق ہو گیا ہو، کو اللہ کی طرف مغفرت طلب بھی، رضا جوئی، شکر طلب بھی، یہ چیزیں پیدا ہو گئی ہوں، تو پھر اس ڈرپ میں بڑی اور طاقت بڑھ جاتی ہے. جیسے ڈرپ تو مریض کو لگتا ہے، ساتھ نیورو بیان کے انجیکشن بھی لگا دیتے ہیں، ساتھ اور بڑے اسپیشل گلوکوز کے انجیکشن کے ساتھ کیلشیم کے لگا دیتے ہیں، ساتھ نیورو بیان لگا دیتے ہیں، ملٹی وائٹامن لگا دیتے ہیں. اس ڈرپ کے اندر بھی کئی چیزیں ڈال دیتے ہیں کہ نہیں ڈاکٹر؟ تو وہ ڈرپ بڑی طاقتور ہو جاتی ہے، وہ ڈرپ بڑی طاقتور ہو جاتی ہے. تو بھائی اس رات کی کہ استغفار کو اگر اس دھیان سے کر لو تو ڈرپ تو ہے ہی، مگر اس میں کئی انجیکشن بھی آ جاتے ہیں. مریض ایک ڈرپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، گناہگار مریض ایک ڈرپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتا ہے، اٹھ بیٹھتا ہے. پھر طبیب اس کو کہتا ہے ایک رات میں اٹھانا میرا کام تھا، اس کے بعد بھائی اپنی خوراک کا خیال رکھنا، اپنی غذا کا خیال رکھنا، اپنی پرہیز برقرار رکھنا، خوراک اچھی کھاتے رہنا، ریگولر وائٹامنز لیتے رہنا، پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ توانائی آتی چلی جائے گی. ایک رات میں اٹھا دیتا ہوں. مولا نے کہا میرے گناہگار بندے، میرے گناہگار بندے، تو گناہوں کی زد میں آ کر اتنا کمزور ہو گیا ہے، اتنا بیمار ہو گیا ہے کہ اب تیرے اندر تیری روح میں اٹھنے بیٹھنے کی بھی سکت نہیں رہی. تو چل ایک رات تمہیں آج کی دیتے ہیں، اور اس ایک رات میں تمہیں توبہ اور استغفار کی ایک ایسی ڈرپ لگا دیتے ہیں کہ تو اس ڈرپ کے ساتھ ایک رات میں کھڑا کر دیں گے، تیری روح کو کھڑا کر دیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ پھر کل صبح سے آنورڈ پورا سال خیال رکھنا اس کی خوراک کا. پہلے کی طرح بھول نہ جانا، پہلے کی طرح بھول نہ جانا، خیال رکھنا. اس کو خوراک وقت پر دیتے رہنا، وقت پر اس کو کھانا دیتے رہنا، نماز پنجگانہ کا کھانا دیتے رہنا، اس کو یاد الہی کا پانی دیتے رہنا، ذکر اذکار کا، استغفار کا دودھ پلاتے رہنا، توکل رضا اس کے پھل دیتے رہنا، صبر شکر کی اور صفائے قلب کے جوس دیتے رہنا، وائٹامن دیتے رہنا. پھر یہ روح طاقتور ہوتی چلی جائے گی. اور باری تعالیٰ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ طاقتور ہو گئی ہے روح؟ تو فرمایا یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے، جب روح چمک اٹھے گی تو خود تیرا جسم تیرا چہرہ خود بول پڑے گا. جب روح چمک اٹھے گی تیرے کلمات کی برکت بول پڑے گی، تیری دعاؤں کی تاثیر بول پڑے گی، تیرے کام میں برکت آ جائے گی. جب میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا تو پھر تو دنیا میں چلے پھرے گا، خود بخود پتا ہوتا چلا میری رضا خود بولے گی، میری رضا بولے گی، میری عطا بولے گی، میری قربت بولے گی، میری معرفت بولے گی. جب بندے تو میرا بندہ بن جائے گا تو پھر تیرے اندر ملکوتی صفتیں آ جائیں گی، لوگ بولیں گے، تیرا کام، تیرا اندر من بولے گا، اندر تجھے نور نظر آئے گا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا عرش بڑا دور ہے، ملائکہ رہتے ہیں، انوار و تجلیات کا ورود ہوتا ہے، وہاں تو مرنے کے بعد روح ہی جائے گی. نہیں، فرمایا روح نے تو مرنے کے بعد بھی جانا ہے یا نہیں؟ اگر کوئی نیک روح ہے، اگر کوئی نیک روح ہے تو اگر مرنے کے بعد جا سکتی ہے تو بھائی اس کی وہ کیفیت آج پیدا کر لو، اس جسم کے اندر رہتے ہوئے بھی عرش پہ جا سکتی ہے، اس جسم میں رہتے ہوئے جا سکتی ہے. روح کو پابندی نہیں ہے، روح کو پابندی ہے، وہ تو جا سکتی ہے. دیکھو نا قبر بند ہوتی ہے نا چاروں طرف سے، قبر تو روح جاتی ہے اور آتی ہے یا نہیں؟ تو جب پکی اینٹیں قبر کی چار دیواری اس کو آنے جانے سے نہیں روکتی
تو یہ جسم کی دیواریں کیسے روکتی؟ تو اس نے بعد میں بھی جانا ہے، تو جب اس نے بعد میں بھی جانا ہے تو ابھی اس کو عرش کے ساتھ ملا دے۔ تو یہ جو رات ہے یہ توبہ استغفار کی ڈرپ ہے۔ انسانی بیمار بستر پہ پڑی ہوئی، بستر مرگ پہ پڑی ہوئی روح کو ایک رات میں مولا اٹھا دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے، فرماتی ہیں کہ 15 شعبان کی رات آئی اور اس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے گھر تھی۔ سبحان اللہ، 15 شعبان کی رات آئی اور اس رات باری میرے گھر تھی، میرے پاس باری تھی۔ میں لیٹی، اچانک میری آنکھ کھلی اور میں نے دیکھا تو آقا علیہ السلام بستر پہ نہیں تھے، بستر پہ نہیں تھے۔ تو فرماتی ہیں مجھے وہی خیال آیا جو بیویوں کو آیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ام المومنین ہیں مگر بیوی ہیں نا، زوجہ ہیں۔ فرمایا کتنی امانت اور دیانت کی بات کی، کتنی امانت اور دیانت کی بات کی، عدالت کی۔ فرمایا مجھے وہی خیال آیا جو بیویوں کو آیا کرتا ہے۔ تو پھر یہ اظہار کر کے فرماتی ہیں میں نے سمجھا کہ کہیں خاموشی سے رات کو مجھے سویا دیکھ کر کسی اور زوجہ کے گھر نہ چلے گئے ہیں، یہ خیال آیا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں بس یہ خیال آتے موڑ کھڑی ہوئی۔ یہ کیفیت ایک رشک کی کیفیت تھی، یہ رشک تھی۔ تو عام شوہروں کی بیویاں یہ گوارا نہیں کرتی، تو کہاں وہ زوجیت رسول۔ تو وہ رات ہفتے میں جو باری باری ہر ایک کے گھر آقا آرام فرما ہوتے تو کیسے گوارا ہو سکتا تھا کہ یہ رات میرے گھر کی بجائے۔ تو فرماتی میں تلاش میں نکل پڑی، تو سارے گھر دیکھ لیے ہوں گے، کہیں نہیں ملے۔ تو تلاش کرتے کرتے جنت البقیع کی طرف سے گزری، تو رات آدھی رات کا وقت تھا، اندھیری رات۔ جب جنت البقیع کے پاس گئی تو آقا علیہ السلام قبرستان میں کھڑے تھے، جنت البقیع میں کھڑے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھ لیا اور میں قریب گئی، قریب بلا کے آقا علیہ السلام نے فرمایا از خود، فرمایا عائشہ تو یہ خیال کر سکتی ہے کہ اللہ یا اللہ کا رسول کسی سے ظلم کرے گا؟ یہ خیال کرتی ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول کسی کی حق تلفی کرے گا، تیرا حق کسی اور کو دے دے گا؟ عرض نہیں کیا، آقا علیہ السلام آگاہ ہو گئے، دیکھ لیا اور خود فرما دیا اللہ اور اللہ کا رسول ظلم نہیں کرتا، کسی کا حق تلفی نہیں کرتا۔ تو اس کے بعد فرمایا عائشہ تجھے معلوم ہے آج کی رات کیا رات ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ نہیں معلوم، فرمائیے۔ فرمایا یہ شعبان کی نصف شعبان کی رات ہے، 15 شعبان کی شب برات ہے۔ یہ وہ رات ہے جس رات باقی تمام راتوں میں اللہ پاک رات کے پچھلے پہر آسمان دنیا پہ آتا ہے اور مغفرت کی ندائیں دیتا ہے۔ اس رات پچھلے دن کے غروب آفتاب کے ساتھ ہی اللہ پاک آسمان دنیا پہ اتر آتا ہے اور طلوع فجر تک آسمان دنیا پہ رہ کر اپنے بندوں کو بلاتا رہتا ہے اور بخشش اور مغفرت بانٹتا رہتا ہے۔ اور فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رات اللہ پاک بنی کلب، اس دور کا ایک قبیلہ تھا، ان کے پاس بڑی بکریاں ہوتی تھیں اور بکریوں کے ریوڑ سب سے زیادہ اس قبیلے کے پاس تھے۔ تو ایک مثال کے طور پہ اس قبیلے کا ذکر کیا جاتا تھا۔ فرمایا بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ، بال ان سے بھی زیادہ گناہگار بندوں کو بخش دیتا ہے۔ یہ ترمذی اور ابن ماجہ میں حدیث سیاستہ میں ہے، اتنا زیادہ اللہ بخشش فرماتا۔ پھر ایک اور حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غروب کے ساتھ ہی مغرب کے ساتھ اللہ پاک آسمان دنیا پہ آتا ہے اور فجر تک اللہ پاک خود اپنی زبان پاک سے یہ آوازیں دیتا رہتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا؟
آج کی رات میں اس کو بخش دوں۔ ہے کوئی آج کی رات مجھ سے رزق مانگنے والا، میں اس کو رزق عطا کروں۔ ہے کوئی آج کی رات مرض، تکلیف، پریشانی، آزمائش، دکھوں میں مبتلا، اس ابتلا سے نجات مانگنے والا، میں اسے نجات عطا کر دوں، فلاح دے دوں۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اس طرح اللہ پاک ایک ایک چیز کا نام لے کر پوچھتے رہتے ہیں، ہے کوئی شخص فلاں چیز مانگنے والا، میں عطا کر دوں، ہے کوئی فلاں مانگنے والا، ہے کوئی فلاں مانگنے والا، حتیٰ کہ فجر ہو جاتی ہے اللہ پاک بلا بلا کے لوگوں کو عطا کرنے کا اعلان فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو رات ہے، اس رات اللہ، سیدنا مولا علی شیر خدا نے بھی فرمایا، روایت کی حضور علیہ السلام سے، فرمایا کہ اس رات، فرمایا آپ کو معلوم ہے کہ ساری تقدیریں، جو کچھ وہ اللہ نے لوح محفوظ پہ لکھ دیا، انسان کی پوری زندگی کے بارے میں جو کچھ وہ لوح محفوظ پہ لکھ دیا۔ پھر اس کے بعد اس رات میں معلوم ہے کیا ہوتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ یہاں تک فرمایا صحابہ کو کہ تمہیں معلوم ہے آج کی رات کیا ہو رہا ہے، آج کی رات کیا ہو رہا ہے؟ اس کی یا رسول اللہ نہیں معلوم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا آج کی رات کل صبح سے اگلے سال تک، اس سال میں اللہ پاک نے جو تقدیر اس کی لکھ رکھی ہے وہ آج کی رات ایک سال کی لوح کے لیے اسے منتقل کیا جا رہا ہے۔ تو پورے اگلے سال کا جو معاملہ ہے وہ آج اس کے لیے منتقل کر کے، نقل کر کے لکھا جا رہا ہے۔ اور اللہ پاک آج کی رات آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ جس کا اولاد ہونی ہے اس سال میں، اللہ پاک ہونے والی اولاد کا حصہ بھی اس کے لیے آج کی رات لکھ رہا ہے۔ اور جس روح نے دنیا سے اٹھ جانا ہے، موت واقع ہونی ہے، اگلے سال کی جملہ اموات بھی آج کی رات لکھی جا رہی ہے۔ جس کو جتنا رزق ملنا ہے، فراخی یا تنگی، وہ بھی آج کی رات لکھی جا رہی ہے۔ جس کی جتنی عمر ہونی اگلے سال، وہ بھی زندگی موت آج کی رات لکھی جا رہی ہے۔ اور جس کی جتنی تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں، آسائشیں، خیر، وہ بھی آج کی رات لکھی جا رہی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے اس طرح ایک ایک چیز کا نام لے کر فرمایا کہ پورے اگلے سال کا کوٹا آج کی رات لکھا جا رہا ہے۔ لہٰذا پھر پوچھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آقا اگر سب کچھ آج کی رات لکھا جا رہا ہے، اور حتیٰ کہ فرمایا کہ بخشش و مغفرت ہو جائے گی، اور جس کی بخشش بھی آج کی رات لکھی جا رہی ہے، اور جنت بھی آج کی رات لکھی جا رہی ہے، اور اللہ پاک آج کی رات سب کو بخش دے گا جو اس سے معافی اور بخشش مانگے گا، سوائے اس کے جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، یا سوائے اس شخص کے جو دوسرے شخص کے بارے میں دل میں کینہ رکھے۔ دل میں کینہ، غصہ رکھنا، یہ تو بہت لوگ، ہمارے ہاں تو عام عادت ہے، اتنی عادت ہے، بھائی بھائیوں کے بارے میں کینہ رکھتے ہیں، بھائی بہن آپس میں کینہ رکھتے ہیں، بھائی بہن رکھتے ہیں کینہ، رشتہ دار کینہ رکھتے ہیں، دوست کینہ رکھتے ہیں، ایک ہی دفتر میں کام کرنے والے کینہ رکھتے ہیں، ایک ہی مشن اور تحریک اور تنظیم میں کام کرنے والے آپس میں کینہ رکھتے ہیں، کینہ، غصہ، بغض، ایک ہی سیکریٹریٹ میں کام کرنے والے، ایک ہی تنظیم میں کام کرنے والے، وہ آپس میں کینہ، غصہ، بغض رکھتے ہیں، ہمیشہ دل کے اندر رکھتے ہیں، کبھی موقع ملے تو نکلتا ہوا نظر بھی آ جاتا ہے، زبان سے کہتے رہتے ہیں کوئی نہیں کوئی نہیں، کینہ رکھتے ہیں۔ تو فرمایا کینہ اتنی پلید چیز ہے کہ جیسے آج کی رات ہر ایک کی بخشش ہوگی، مشرک کی نہیں ہوگی، اسی طرح ہر ایک کی بخشش ہوگی، کینہ پرور کی نہیں ہوگی۔ جو دل میں کینہ رکھتا ہے وہ آج کی رات بھی نہیں بخشا جائے گا۔ اور تیسرا شخص فرمایا جو کسی کو ناحق قتل کر دے، ناحق قاتل، مشرک اور دوسرے بھائی کے لیے کینہ رکھنے والا، ان کی بخشش نہیں ہوگی، باقی اللہ پاک سب کو بخش دے گا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر سارا کچھ آج کی رات اگلے سال کے لیے لکھا جانا ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر اپنے عمل سے تو کوئی بخشش نہیں ہوگی،
اللہ کی رحمت سے ہی بخشش ہوگی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں جس کے لیے اللہ پاک نے عمل کی توفیق مقرر کر دی ہوتی ہے تو رحمت بھی اس کو نصیب ہو جاتا ہے، رحمت بھی اس کو نصیب ہو جاتی ہے۔ اور خود فرمایا میں بھی کہتا ہوں کہ میری بخشش بھی محض عمل سے نہیں ہوگی، اللہ کی رحمت سے ہوگی۔ میری بخشش بھی محض عمل سے نہیں، اللہ کی رحمت سے ہوگی، اللہ کی رحمت سے ہوگی۔ مطلب بات کا یہ تھا کہ اللہ کی رحمت ہوگی تو توفیق ہوگی عمل کی، اللہ کی رحمت ہوگی تو عمل کی توفیق ہوگی۔ تو یہ آپ کی کم اللہ کی رحمت ہے، کتنی مخلوق ہے، کروڑوں 14 کروڑ افراد پر مشتمل ایک ملک ہے، تو اللہ کی توفیق کتنوں کو نصیب ہوئی کہ آج کی رات کا آرام چھوڑ کر جمع ہو گئے، مختلف مسجدوں میں مختلف جگہوں پر توبہ، استغفار، عبادت، نفل، ذکر، یاد اور معافی مانگنے کے لیے آج کی رات جتنے جمع ہوئے تو اللہ کی رحمت کی توفیق ہوئی تو جمع ہوئی، توفیق ہوئی تو اللہ سے معافی مانگیں گے۔ تو جب اللہ پاک کسی کو معافی مانگنے کی توفیق دے دیتا ہے تو توفیق اس بات کی علامت ہے کہ وہ معاف بھی فرمانا چاہتا ہے۔ لہذا جس نے توبہ کر لی، معافی مانگ لی، وہ مایوس نہ ہو، وہ مایوس نہ ہو، چونکہ اسے پھر توبہ کی توفیق ہی نہ ہوتی۔ جن کو نہیں بخشنا تھا نام لے دیا، اور بتا بھی اس لیے دیا تاکہ لوگ اس سے پاک ہو جائیں۔ یہ بھی کتنی رحمت کی، بتا بھی اس لیے دیا کہ یہ چیزیں نہیں بخشی جائیں گی تاکہ لوگ ان اپنے آپ کو اور اپنے دلوں کو اور اپنی زندگی کو ان گناہوں سے پاک کریں۔ تو توفیق رحمت ہے، رحمت سے عمل ہے، عمل سے مغفرت و جنت ہے، بخشش۔ تو یہ جو رات ہے اس میں مختلف عبادات بتائی گئی ہیں، مگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ اور سنت ثابتہ سے جو کچھ معلوم ہے مطلقاً نوافل ہیں، مطلقاً جتنے نفل پڑھ لو، جتنے پڑھ سکیں نفل ہیں، اور استغفار اور توبہ ہے۔ اور اگر قبرستان کسی کے قریب ہو اور قبرستان جا سکیں تو قبرستان میں جانا اور مرحومین کی بخشش و مغفرت کے لیے بھی دعا کرنا اور اپنی آخرت کو یاد کرنا، یہ بھی اس رات کے اعمال میں سے ہے، مسنون اعمال میں سے نفل اور دعا و استغفار ذکر ہے۔ اور یہ جو کچھ کیا یہ بھی وہی توبہ اور استغفار اور اسی عبادت اور اللہ کی طرف رجوع اور تعلق اللہ اور رجوع اللہ کا، یہ بھی سارا وہی عمل ہے، یہ بھی سارا اللہ کی طرف۔ طبیعتیں اگر راجع ہی نہ ہوں تو آدمی تسبیح کر لے، 10 تسبیح استغفار کی کر لے، 100 نفل پڑھ لے، اگر طبیعت میں اور روح میں رجوع ہی نہ پیدا ہوا اللہ کی طرف تو وہ تو ایسے ہے جیسے تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ لہٰذا یہ بھی ریلیونس بتا دیا، جب ایسی راتیں آتی ہیں تو مجلس کرتے ہیں، محفل کرتے ہیں، نعت تلاوت ہوتی، نعت خوانی ہوتی ہے، ذکر ہوتا ہے، خطاب ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ توبہ کرنے سے پہلے اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے سے نفل سے پہلے انسان اللہ کی اتنی یاد کر لے، اتنی بات کو سمجھ لے کہ اس کا دل موم ہو جائے۔ اب دلوں میں نرمی آئی ہے یا نہیں آئی؟ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بولیے۔ آنے سے پہلے جو کیفیت تھی جب آ کے بیٹھے تھے، اور اب جب اللہ کی باتیں اتنی ہو گئیں تو اب دلوں کی کیفیت میں کچھ فرق محسوس کرتے ہیں؟ واضح کرتے ہیں نا؟ یہ ریلیونس ہے، یہ مطلب ہوتا ہے بیٹھنا تاکہ کچھ خستگی آ جائے، کچھ خفت اور ندامت، کچھ رجوع اللہ ہو جائے، کچھ طبیعت اللہ کی طرف راغب ہو جائے، کچھ شوق اور ذوق توبہ کا، معافی مانگنے کا اجاگر ہو جائے، اور وہ جو سوئی ہوئی کیفیتیں ہیں تھوڑی بیدار ہو جائیں، تاکہ بیداری کے ساتھ، شعور کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، کیفیت کے ساتھ آدمی اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے اور نفل ادا کرے اور سجدہ ریزی کرے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ اس رات کوئی توبہ استغفار کرے تو اللہ پاک اس کے گناہ جب معاف کرتا ہے تو صرف 1 سال کے نہیں، پھر ساری زندگی کے بھی معاف کرتا ہے، ساری زندگی کے معاف کرتا ہے۔ جب وہ معافی دیتا ہے تو پھر وہ صفایا کر دیتا ہے گناہوں کا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے اور چاہتا ہے کہ جس طرح جب بندے تم معافی مانگتے ہو تو میں پھر سخی اور کریم بن کر پھر سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں، تو بندے تو بھی تو اس طرح بننا کہ جب پھر اچھا بن تو سارا ہی اچھا بن جائے۔
ایسا تو نہیں کہ ایک رات کے لیے اچھا بن گیا، ایک دن کے لیے اچھا بن گیا، اس کے بعد 2 دنوں کے بعد گھوم پھر کے پھر وہیں کھڑا ہو گیا۔ جب میں تیری ساری زندگی کے گناہ مٹا دیتا ہوں، معاف کر دیتا ہوں پچھلی زندگی کے، تو بندے اگلی زندگی کو تو بھی تو درست کر لینا، حساب کر لینا اللہ پاک۔ جب پچھلی زندگی کے میں مٹا رہا ہوں، اگلی زندگی کے تو مٹا دے، صاف کر لے اپنا راستہ۔ اور جو عزم آج کی رات کیا ہے، اس عزم کو پختہ کر لے، اور اس کیفیت توبہ کی کیفیت کو ہر وقت اپنے باطن میں راسخ کر لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ کرم فرمائے، اور ہمیں آج رات اور اس طرح کی بابرکت راتوں کی فیوزات اور برکات سے نفع اٹھانے اور نور حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اب آپ صلاۃ و تسبیح پڑھ لیں نفل کے لیے، توبہ اور استغفار اس میں ہو جائے گی۔ سب سے اچھی توبہ اور استغفار پہ صلاۃ و تسبیح میں ہو جائے گی کہ نماز بھی اور اس کے اندر توبہ بھی۔ تو اب مجھے معلوم نہیں کہ آپ کس طرح کھڑے ہوں گے اور صفیں بنائیں گے، باہر تک، آگے تک، پیچھے تک۔ اب صفیں بنا لیں، اور توبہ و استغفار کی اس سے اعلیٰ شکل کیا ہے کہ صلاۃ و تسبیح ہو جائے اور اس کے اندر توبہ استغفار۔ بسم اللہ کریں۔